وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال الشہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم مصلیین اکرام، نوجوان دوستو، قرآن مجید کی مختلف آیات ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور ان سب کا تعلق رمضان اور قرآن مجید سے ہے۔ میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے رمضان کے متعلق جو خطبہ جمعہ پیش کیا تھا اس میں نے آپ سے یہ بات کہی تھی کہ ہمیں اللہ رب العالمین سے اس بات کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما، اور اس ضمن میں صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا اسوہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ وہ رمضان کے 6 مہینے بعد تک اس بات کی دعا کرتے کہ اللہ ہمارے رمضان کی عبادتوں کو قبول فرما، اور آخر کے 6 مہینے یہ دعا مانگتے اللہ سے کہ اللہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ دوبارہ نصیب فرما۔ تو چونکہ ہم رمضان میں داخل نہیں ہوئے تھے، اس لیے یہ بطور نصیحت میرے اور آپ کے لیے یہ بات میں نے رکھی تھی کہ ہم اللہ سے اس بات کی دعا کریں کہ اللہ مجھے اور آپ کو رمضان نصیب فرمائے زندگی میں دوبارہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو رمضان میں داخل کر دیا اور رمضان کا یہ دوسرا عشرہ وہ شروع بھی ہو چکا، تقریباً 13 روزے وہ ہو گئے الحمدللہ۔ تو ہم اللہ رب العالمین کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے، اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ جس کو اللہ رب العالمین نے اتنی فضیلت اور اتنی اہمیت دی ہے کہ جس کے لیے صحابہ اکرام اس بات کی دعا کرتے تھے کہ اللہ تو رمضان ہمیں نصیب فرما۔ آپ سوچئے، جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو جمع کر کے یہ کہتے شعبان کے خطبے میں کہ وہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کا استقبال کرو، جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا چاند دکھتے ہی اپنی کمر بند کو کس لیتے اور رات و دن اللہ کی عبادت میں وہ مشغول ہو جاتے۔ یہ وہ مہینہ جس کے تعلق سے اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین رمضان کے چاند دکھتے ہی شیاطین کو قید کر دیتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ یہ وہ مہینہ کہ اگر اس میں ایک عمرہ کیا جائے تو اس کا ثواب حج کے برابر دیا جاتا ہے۔ سوچیے حج کتنی بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اگر رمضان کے مہینے میں کسی نے عمرہ کیا تو اسے حج کے برابر وہ ثواب دیا جائے گا، اور اگر کوئی روزدار روزے کی کیفیت میں مر گیا، انتقال کر گیا، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں محشر کے میدان میں وہ روزے دار کی طرح دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اچھا، یہ صفت، یہ جو مثال میں نے آپ کے سامنے دی، اللہ کے رسول کی جو حدیث بیان فرمائی، ایسے ہی اللہ کے رسول نے شہید کے لیے کہا، صرف شہید کے لیے، شہید اور روزے دار کے لیے ہے یہ بات خالی، کہ شہید جب اللہ کے سامنے دوبارہ زندہ کیا جائے گا محشر میں، تو جہاں اسے کٹا ہوگا، جہاں سے خون بہہ رہا ہوگا، اور جس وجہ سے جس زخم کی وجہ سے وہ مرا، شہید ہوا، اس زخم کو تازہ کر کے اللہ کے سامنے وہ آئے گا کہ اللہ یہ زخم ہے جس کی تیری راہ میں نے کھایا تھا اور اس سے خون بہہ رہا تھا، اس لیے میں کیا ہوا، شہید ہوا، اور اس وقت بھی اس کا خون کیا ہو رہا ہوگا، بہہ رہا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ویسے ہی روزے دار وہ روزے کی کیفیت میں دوبارہ کیا جائے، زندہ کیا جائے گا محشر کے میدان میں، اور اللہ کے سامنے کہے گا اللہ میں روزے دار مرا تھا، آج میں روزے سے تیرے سامنے آیا ہوں، اور اللہ اس کے گناہوں کو کیا کرے گا، بخش دے گا۔ تو یہ جو فضیلت اس رمضان المبارک کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اور اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے، یہ کیوں عطا کی ہے اللہ رب العالمین نے؟ اتنی رسپیکٹ، اتنا ممتاز درجہ جو رمضان کو ملا، یہ کیوں ملا؟ عام مہینوں سے زیادہ اس کی رسپیکٹ کیوں ہو رہی ہے؟ عام مہینوں سے زیادہ اللہ رب العالمین رمضان کے تعلق سے یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیگر مہینوں کے مقابلے میں رمضان کا استقبال کرنے کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ صرف اور صرف اس کی ایک بنیادی وجہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر بیان فرمایا، وہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ رمضان وہ مہینہ ہے
جس میں ہم نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید کو کیا کیا؟ نازل کیا۔ رمضان کی یہ جو فضیلت ہے، رمضان کی جو درجات بلند ہوئے، رمضان میں جو 1 کا 70 مل رہا ہے، رمضان میں جو دعا قبول ہو رہی ہے، جہنم سے نجات مل رہی ہے، رمضان میں جو ہے اللہ رب العالمین راضی ہو رہا ہے، یہ سب کا سب اگر کسی وجہ سے ہے تو وہ قرآن مجید کی نزول کی وجہ سے ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ جس میں ہم نے قرآن کو کیا کیا؟ نازل فرمایا۔ یہ وہ قرآن ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے رمضان کو کیا کیا؟ باقی 11 مہینوں کے اندر ممتاز کر دیا۔ یہ وہ رمضان، یہ وہ قرآن ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے رمضان کے درجات کو بلند کر دیے۔ اور اگر اس رمضان کے مہینے میں ہم قرآن ہی سے اپنے تعلق کو نہ جوڑے تو کیا رمضان کی برکات اور فضائل مجھے اور آپ کو حاصل ہوگی؟ نہیں۔ دیکھیے، جس وجہ سے رمضان کے درجات بلند ہوئے، جس وجہ سے، اس وجہ کو اگر میں نے اور آپ نے نہیں اپنایا تو ہمارے رمضان اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگا۔ قرآن کی وجہ سے رمضان کی فضیلت ہے۔ اگر ہم نے قرآن ہی سے اپنے تعلق کو نہیں جوڑا، قرآن کی تلاوت نہیں کی، تو اللہ کے نزدیک رمضان کے فضائل اور رمضان سے جو اجر و ثواب ملنے والا ہے وہ مجھے اور آپ کو نہیں ملے گا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ایک تو ہم نے قرآن کو رمضان میں نازل کیا، دوسرا رمضان میں بھی لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ آپ دیکھیے کہ رمضان کی فضیلت، جہنم سے نجات، روزے دار کو جو ہے وہ محشر کے میدان میں روزے کی کیفیت میں اٹھائے جانا، یہ ساری فضیلتیں رمضان کو دی گئی۔ اس کے بعد جس رات میں یہ نازل کیا گیا، اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے وہ رات جس میں ہم نے اس قرآن کو کیا کیا؟ نازل کیا۔ آپ سوچئے اللہ رب العالمین اس قرآن کے لیے کتنا اہتمام کر رہا ہے کہ جس مہینے میں نازل ہوا اس مہینے کو اللہ نے افضل بنا دیا، اور جس رات میں اللہ رب العالمین نے اس کو نازل کیا اس رات کو 1000 مہینوں سے زیادہ کیا کر دیا؟ سورہ انا انزلنا پوری کی پوری نازل کر دی کہ تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے۔ وہ لیلۃ القدر وہ ہے کہ فرشتے آسمان سے زمین کی طرف آتے ہیں اور اہل ایمان سے کیا کرتے ہیں؟ مصافحہ کرتے ہیں۔ 1000 مہینوں سے زیادہ وہ بہتر ہو رہا ہے۔ تو اگر میرا اور آپ کا تعلق اس رمضان میں قرآن سے نہیں جڑتا ہے، اگر ہم قرآن سے اپنے دل کو نہیں جوڑتے ہیں، تو رمضان کی برکات اور فضائل، رمضان کے اجر و ثواب کو میں اور آپ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، ایمان تو میرا اور آپ کا ہے کہ یہ رمضان اللہ کی طرف سے، دوسرا جو لفظ اللہ کے رسول نے جوڑ دیا، کون سا لفظ؟ احتساب۔ وہ احتساب یہ ہے کہ ہمارا تعلق قرآن سے جڑے۔ اگر ہم نے رمضان کے روزے صرف عام روزے داروں کی طرح بھوکا اور پیاسا رہا تو اللہ کے رسول آگے کی حدیث میں کہتے ہیں، حدیث کے آگے حصے میں کہتے ہیں کہ کئی روزے دار ایسے ہیں جو صرف اور صرف دن میں بھوکے رہتے ہیں اور رات میں صرف کھڑے رہتے ہیں، نہ ان کو بھوکے رہنے کا کوئی ثواب ملتا ہے، نہ رات میں کھڑے رہنے کا کوئی اجر ملتا ہے۔ صرف اپنے پیروں کو تکلیف دیتے ہیں رات میں کھڑے ہو کر، اور دن میں بھوکے رکھ کے اپنے معدے کو کیا کرتے ہیں؟ خالی رکھتے ہیں۔ تو کیا میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں؟ ہمارا روزہ ہمیں کوئی اجر نہ پہنچائے، ہماری قیام اللیل، رات کی تراویح ہمیں کوئی اجر نہ پہنچائے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کے فضائل، اس کے برکات سے مجھے اور آپ کو نوازے، تو ہم کو قرآن سے اپنے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ جڑنا پڑے گا۔ قرآن کے 5 حقوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ پہلا تو اس پر ایمان لاؤ، نمبر 2 اس کی تلاوت کرو، نمبر 3 اس کو سمجھو، نمبر 3 اس پر عمل کرو، نمبر 4 اس پر عمل کرو، اور نمبر 5 اس کی دعوت کو لوگوں تک کیا کرو؟ پھیلاؤ۔ قیامت کے روز قرآن کو بطور حجت ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا، بطور حجت پیش کیا جائے گا۔ ہم جنت میں جا رہے ہوں گے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ایک شخص کو جنت میں جانے کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ قرآن آئے گا اور کہے گا اللہ تعالیٰ آپ اسے جنت میں بھیج رہے ہیں، اس نے میرے حقوق ادا نہیں کیے، اور قرآن کی اس حجت پر اس شخص کو جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا، اور وہ جنت کے بجائے کہاں چلا جائے گا؟ جہنم میں چلا جائے گا۔ یہ 5 حقوق ہے جو ہر مسلمان پر کسی بھی حال میں فرض ہے، کسی عالم پر نہیں کہہ رہا ہوں میں، تمام عام درجے کا جو مسلمان ہے اس پر بھی یہ فرض کیے گئے کہ اس پر ایمان لانا ہے، اس کی تلاوت کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور اس کی دعوت کو، قرآن کی دعوت کو لوگوں تک کیا کرنا ہے؟ پہنچانا ہے۔ اگر ہم نے ان میں سے کوئی بھی عمل نہیں کیا، جان مجھ کے چھوڑ دیا، دیکھیے ایک ہوتا ہے کہ علم نہ ہونا، تو اللہ رب العالمین معاف کر سکتا ہے، لیکن ایک چیز کا آپ کو علم ہو گیا اور آپ نے پھر برجستہ
اپنے ہوش و حواس میں اس پر اگر عمل نہیں کیا تو اللہ رب العالمین آپ کی نیکیوں کو کیا کر دے گا؟ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، مفلس والی حدیث، کہ ایک شخص آئے گا جس کی نیکیاں بہت زیادہ ہوگی، پہاڑ کے مانند اس کی نیکیاں ہوں گی، لیکن وہ قوم کا کیا ہوگا؟ مفلس شخص ہوگا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح وہ حقدار حق مانگنے آئے تو نیکیاں ختم ہو جائے، تو قرآن بھی اپنا حق مانگنے کے لیے کھڑا ہو جائے اور جو ہے وہ میرا اور آپ کا حق جو ہے وہ کیا ہو جائے، قرآن حجت بن کے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ اللہ تو اس کو جہنم میں ڈال دے، جنت میں مت ڈال، اس نے اپنی زبان سے میری تلاوت نہیں کی، اس نے اپنے ہاتھ سے مجھے اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، اس نے میری دعوت کو لوگوں تک نہیں پہنچائی۔ تو اس وقت ہم اللہ رب العالمین کے سامنے قرآن کے خلاف کیا گواہی دے پائیں گے؟ ہم کہہ پائیں گے کہ قرآن غلط کہہ رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو یہ رمضان ایک اپارچونٹی کے طور پر دیا، ایک موقع دیا زندگی میں کہ دوبارہ ہم قرآن سے اپنے تعلق کو کیا کریں؟ مضبوط کریں۔ اللہ کے لیے قرآن کی تلاوت کیجیے، اللہ کے واسطے قرآن کی تلاوت کیجیے، قرآن کی تلاوت کیجیے، قرآن کا ترجمہ پڑھیے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور اس نیت سے سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ جو چیز مجھے سمجھ میں آئے گی میں اس پر ضرور عمل کروں گا۔ آپ یقین جانیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال، کتنے سال میں سورہ بقرہ ختم کی انہوں نے؟ ایک سورہ بقرہ کتنے سال میں ختم کی؟ کتنے سال میں؟ 8 سال لگائے سورہ بقرہ کو ختم کرنے کے لیے۔ کیا حضرت عمر کو سورہ بقرہ یاد نہیں تھی؟ کیا حضرت عمر سورہ بقرہ حضرت عمر کے پاس نہیں تھی؟ وہ یہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کی، اس کو سمجھا، اس پر عمل کی، تب دوسری آیت کو میں نے کیا کیا؟ تلاوت کی۔ ایسے سورہ بقرہ ختم کرنے کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو کتنے سال لگ گئے؟ 8 سال لگ گئے۔ تو صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ قرآن کے بغیر ان کا عمل ہی نہیں تھا، قرآن کے بغیر نہ ان کی دن تھی نہ رات تھی، اور اللہ نے مجھے اور آپ کو تو یہ رمضان ایک اپارچونٹی کے طور پر دیا ہے۔ تو اب جس رمضان کی فضیلت قرآن کی وجہ سے، تو ہمارا تو پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے تعلق کو قرآن سے کیا کر لیں؟ مضبوط کر لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان بھی گزر جائے اور ہو سکتا ہے کہ یہ میری اور آپ کی زندگی کا آخری رمضان ہو۔ کون کہتا ہے، کون گارنٹی دے سکتا ہے کہ دوسرا رمضان 2026 کا مجھے اور آپ کو ملے گا؟ کوئی شخص یہاں بیٹھا یہ گارنٹی دے سکتا ہے کہ اس کو دوسرا رمضان ملے گا؟ میں تو یہ بات کہتا ہوں کہ میں اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میرے منہ سے یہ دوسرا جملہ نکلے گا کہ میں اس تک زندہ رہوں گا کہ نہیں رہوں گا۔ تو رمضان تو دور کی بات ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو کیا کیا؟ ایک موقع دیا، ہم اپنے آپ کو قرآن سے کیا کریں؟ جوڑیں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو سمجھیں اور قرآن پر عمل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں۔ دوسری اہم چیز اس رمضان کے مہینے میں یہ کیجیے، وہ حدیث جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے رسول نے ممبر پر قدم رکھا اور آمین کہا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے اس سے پہلے ممبر پر قدم رکھتے ہوئے کبھی آمین نہیں کہا، اب کی بار پہلی بار آپ نے کہا۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اور اس دعا پر میں آمین کہہ رہا تھا۔ آپ سوچیں کہ فرشتوں کے سردار دعا مانگ رہے ہیں اور انسانوں کے سردار، انبیاء کے سردار اس دعا پر آمین کہہ کے کیا لگا رہے ہیں؟ مہر لگا رہے ہیں۔ کیا دعا مانگی حضرت جبرائیل رضی اللہ عنہ نے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ہلاک و برباد کر دے اس شخص کو، اللہ تعالیٰ ہلاک و برباد کر دے اس شخص کو جسے رمضان کا مہینہ نصیب ہو اور وہ اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ سے نہ کرا پائے۔ اور اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں اس کے اوپر؟ آمین کہہ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو اپارچونٹی دی ہے اپنے گناہوں کی مغفرت کرانے کے لیے، موقع دیا ہے۔ 13 روزے گزر چکے، ابھی بھی یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں ہماری اور میری اور آپ کی یاد دہانی کے لیے ہے کہ اگر اب تک اپنے گناہوں کی مغفرت نہیں کرائی ہے تو ابھی بھی گناہوں کی مغفرت کروا لے اللہ رب العالمین سے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ بیٹھا ہوتا ہے کہ بندہ مانگے اور میں دوں۔ آپ کو پتا ہے جب روزے دار کھجور اپنی 2 انگلیوں کے درمیان لے کر افطار کے وقت بیٹھا ہوتا ہے، ابھی افطار کا وقت نہیں ہوا ہے، 2-3 منٹ باقی ہے، دسترخوان پہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں اور کھجور 2 انگلیوں کے درمیان لے کے بیٹھا ہے، تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ وہ رزق جو اس کے دسترخوان پہ اللہ نے اس کے لیے حلال کیا لیکن اللہ کی رضا کے لیے اس نے اس رزق کو کیا کیا؟ ابھی روکا ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اس گھڑی میں، اس لمحے میں روزے دار کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے جو دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو کیا کرتا ہے؟ قبول کر لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین بلکہ روزے دار سے کہتا ہے کہ بندے مانگ تجھے کیا چاہیے میں تجھے عطا کروں گا۔ آپ وہ کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے اللہ سے مانگیے، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔
اور ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ کاروبار میں برکت دے دے، اللہ رب العالمین ایک اور دکان کھلا دے، اللہ رب العالمین جو ہے وہ دنیا میں جو ہے وہ اسٹیبلش کر دے، اللہ رب العالمین کریئر بنا دے. بالکل یہ ساری دعائیں مانگنی چاہیے، میں منع نہیں کرتا ان ساری دعاؤں سے، لیکن سب سے پہلی دعا کون سی ہونی چاہیے؟ کہ اللہ میرے گناہوں کو کیا کر دے؟ بخش دے. اگر کسی کے گناہ بخش دیے گئے اور اگر اس کی نیکیاں نہیں بھی ہے تب بھی اس کے جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے؟ کھل جاتا ہے. اگر آپ کے پاس نیکیاں نہیں بھی ہے لیکن آپ کے تمام گناہ اللہ نے بخش دیے تو آپ کے جنت میں جانے کا راستہ کیا ہو گیا؟ آسان ہو گیا. تو اللہ سے پہلے تو دعا مانگے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو کیا کرے؟ بخشے. رمضان کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول کی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول کہتے ہیں تہجد کے وقت اللہ رب العالمین عرش پر ہوتا ہے نا، لیکن تہجد کے وقت اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر آ جاتا ہے. تہجد کا جو وقت ہوتا ہے 3:30 سے 4 اور 6 کے درمیان، اللہ رب العالمین تہجد کے وقت آسمانی دنیا پر آتا ہے اور صدا لگاتا ہے کہ بندے مانگ، جو تجھے مانگنا ہے میں تجھے کیا کروں گا؟ دوں گا. اسی لیے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مصیبت میں ہے، کوئی پریشانی میں، تو تہجد کی نماز کیا کرو؟ وہ ادا کرو. آپ کو پتا ہے کہ تہجد کے وقت میں اللہ رب العالمین آسمان پہ آتا ہے، لیکن رمضان کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ افطار کے وقت سے لے کے سحری کے وقت تک اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر ہوتا ہے. مطلب تہجد کا جو وقت تھا وہ وقت کہاں سے شروع ہو گیا؟ افطار سے شروع ہو گیا. اور یہ کہتا ہے کہ اللہ بندے تجھے مانگ، جو ہے تجھے مانگنا ہے میں تجھے کیا کروں گا؟ عطا کروں گا. اللہ تو چاہتا ہے کہ بندہ 1 قدم بڑھائے میں 10 قدم بڑھاؤں، بندہ چل کر آئے میں دوڑ کر آؤں. قدم بڑھانے کی شرط پہلی کس کی ہے؟ میری ہے، ہماری ہے. اللہ کہتا ہے کہ قدم بڑھاؤ، میں تمہارے قدم، 1 قدم کے بدلے کتنے قدم آؤں گا تمہارے پاس؟ 10 قدم آؤں گا. حدیث کا لفظ کہہ رہا ہوں، اپنی ذاتی گفتگو نہیں کہہ رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے کہ بنی آدم 1 قدم بڑھاتا ہے میں 10 قدم آتا ہوں. بنی آدم چل کر آتا ہے میں دوڑ کر آتا ہوں اور اس کو اٹھا لیتا ہوں. اللہ چاہتا ہے کہ بندے اپنے گناہوں کی کیا کرے؟ مغفرت کرے. میں اس کے گناہوں کو کیا کر دوں گا؟ معاف کر دوں گا. میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے توبہ پر اور استغفار پر ایک خطبہ دیا تھا، اس میں ایک واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا. وہ واقعہ بطور یاد دہانی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ دیکھیے اللہ کتنا بڑا رحمان اور رحیم ہے. اللہ رب العالمین گناہوں کو کس طرح معاف کرتا ہے. بنی اسرائیل میں، یہود میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات ہے، حضرت موسیٰ کے بعد کی دور کی بات ہے کہ ایک نوجوان تھا جو بڑا مالدار تھا اور بڑا عیاش تھا. کفل نام تھا اس کا. کیا نام تھا؟ کفل نام تھا. بڑا عیاش تھا، ہر رات ایک نئی لڑکی کے ساتھ زنا کرتا اور اتنا پیسے والا تھا کہ سوسائٹی کے دوسرے لوگ اس کے خلاف کچھ بول ہی نہیں سکتے تھے. اگر کوئی کچھ بولتا تو اتنا پیسہ تھا کہ اپنے پیسے کے پاور پر اس کا منہ کیا کر لیتا؟ بند کر دیتا. ایک رات ایک لڑکی کو زنا کے لیے اپنے کمرے میں، اپنے گھر میں لے آیا. کتنی دینار پر؟ 60 دینار پر. درہم نہیں، دینار پر. 60 دینار پر. 60 دینار کو آپ جا کے کبھی چیک کیجئے کتنا پیسہ ہوتا ہے. 60 دینار پر جو ہے وہ لڑکی کو اپنے گھر لے آیا زنا کرنے کے لیے. اب جب بیڈ روم میں گیا تو بیڈ روم کا دروازہ بند کیا. جیسے ہی بیڈ روم کی کڑی لگائی تو وہ لڑکی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو کفل نے اس لڑکی سے کہا کہ میں نے تمہیں پیسہ دے کر لایا ہے، زور زبردستی سے نہیں لایا ہے. میں نے تو تمہارے اور میرے درمیان پیکٹ ہوا، اس کے بدلے میں تمہیں کیا دے رہا ہوں؟ 60 دینار دے رہا ہوں. میں نے زور زبردستی سے تم کو اٹھا کر نہیں لایا. تو اس لڑکی نے روتے ہوئے کہا کفل میں طوائف نہیں ہوں، عزت دار خاندان کی لڑکی ہوں. بھوک نے اور مفلسی نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اپنی عزت کیا کر دوں؟ بیچ دوں. بھوک نے اور مفلسی نے مجھے اپنی عزت بیچنے پر کیا کیا؟ مجبور کیا. اسی لیے آنکھوں سے آنسو کیا ہو رہے ہیں؟ جاری ہو رہے ہیں. اس لڑکی کے آنسو دیکھ کر کفل کا دل پگھل گیا. اس نے کہا کہ بہن یہ 60 دینار اپنے پاس رکھ، میری طرف سے تجھے ہدیہ، اور تو اپنے گھر چلے جا. اور آخر میں اس نے اللہ سے، اس لڑکی سے کہا کہ اللہ سے میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ میرے دل کو کیا کر دے؟ پلٹ دے. ہم کہتے ہیں نا میرے لیے دعا کیجئے، میں کہتا ہوں نا آپ لوگوں سے میرے لیے دعا کیجئے، دعا کیجئے. آپس میں لوگ ایک دوسرے سے کہتے دعا کیجئے. اس نے بھی کہا اس لڑکی سے میرے لیے اللہ سے کیا کرنا؟ دعا کرنا کہ میرا دل کیا ہو جائے؟ پلٹ جائے. اور ایک اور دعا کرنا کہ اللہ میرے گناہوں کو کیا کر دے؟ بخش دے. اب وہ لڑکی خوش کہ اس کی عزت بھی بچ گئی اور اس کو 60 دینار بھی کیا ہو گئے؟ مل گئے. فوراً وہ کمرے کے باہر نکلی اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو اس کے اوپر کیا کر؟ رحم کر، اور جو ہے اس کے دل کو پلٹ دے اور اس کی گناہوں کو کیا کر دے؟ بخش دے. اور وہ دعا مانگتے ہوئے اپنے گھر پہنچی اور یہاں پر کفل کی روح کیا ہو گئی؟ قبض ہو گئی. اب یہ کفل اب تک کہ یہ زانی تھا. کیا تھا؟ زانی تھا. اگر قوم کو اس کی لاش ملتی تو میں نے کہا نا پاور تھا، پیسے کا پاور تھا. کوئی اگر اس کو سمجھانے بھی جاتا تو کیا کہتا کہ میرے پاس پیسہ ہے، تیرا منہ بند کرنے کے لیے کتنا پیسہ چاہیے؟ میں پیسہ دوں گا. تو اگر اس کی لاش اس کے کمرے میں ملتی تو قوم کیا کرتی؟
لاش پہ پتھر مار کے وہیں پر اس کی لاش کو کیا کر دیتی؟ دفنا دیتی، دبا دیتی، اور اس کی لاش کو بھی چھوڑ دیتی کہ اتنا بڑا کبر والا شخص تھا، پیسے کا اتنا گھمنڈ تھا، جائے اس کی لاش کتے اور بلی نوچ کر کیا کرے؟ کھا جائے۔ لیکن صبح کے وقت لوگ جب اس کے گھر کے سامنے سے گزرتے ہیں تو ایک تختی لگی ہوئی دیکھتے ہیں جس میں عربی میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کفل کے گناہ بخش دیے، اللہ نے کفل کے گناہ بخش دیے۔ اچھا، یہ تختی لگنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ تختی لگائی کس نے؟ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، یہ فرشتوں نے لگائی کیوں؟ یہ لوگوں کو میسج دینے کے لیے کہ اب تک کفل اللہ کا دشمن تھا، لیکن اب مرنے کے بعد کفل اللہ کا کیا بن گیا؟ دوست بن گیا ہے۔ اس کے ساتھ ادب اور احترام سے معاملہ کیا جائے، اس کی لاش کو سڑنے اور گڑنے کے لیے نہ چھوڑا جائے، بلکہ اس کی لاش کو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ کیا جائے؟ اس کی تدفین کی جائے۔ وہ کفل جس نے ہر رات لڑکی کے ساتھ زنا کیا، صرف ایک مرتبہ اللہ سے اس نے کہا، ایک بندہ اللہ سے ڈائریکٹ معافی نہیں مانگی، بلکہ سامنے والے سے کہا کہ میں اللہ سے دعا کر دینا کہ میں میرے گناہوں کو اللہ کیا کر دے؟ معاف کر دے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے کفل کے گناہ معاف کر دیے، اور صرف معافی نہیں کیے بلکہ بستی والوں کو یہ کہا کہ یہ اللہ کا کیا بن گیا ہے؟ دوست بن گیا۔ اس کی لاش کو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ کیا کرنا؟ تدفین کرنا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہم نے سنا، بڑے عالم دین گزرے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 100 سال کے اندر 110 یعنی 100 ہجری بھی پورے نہیں ہوئے تھے، اور حسن بصری جو ہے وہ اسی درمیان پیدا ہوئے، بڑے عالم دین ہیں۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بڑے عالم دین ہیں۔ آپ سوچئے کہ ایک خاتون ان کے درس میں بیٹھا کرتی تھی، اس خاتون کا جو شوہر تھا بڑے پیسے والا تھا، بڑے مالدار شخص تھا، اور اس کے پاس ایک ہی اولاد تھی، ایک ہی لڑکا تھا، اور بڑی کم عمری میں اس مرد کا جو ہے وہ انتقال ہو جاتا ہے۔ 40 سے 35 سال کی عمر میں اس آدمی کا کیا ہو جاتا ہے؟ انتقال ہو جاتا ہے، اور وہ عورت بیوہ ہو جاتی ہے۔ اب چونکہ بہت پیسہ تھا، ایک ہی اولاد تھی، تو سارا کا سارا پیسہ کس کو مل جاتا ہے؟ اس کی بیوی کو اور اس کے بچے کو۔ اب وہ جو لڑکا تھا، زیادہ پیسہ آنے کی وجہ سے وہ لڑکا جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے، وہ نشہ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے، وہ غلط کام، غلط چیزیں کرنا جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے۔ ماں چونکہ حسن بصری کے دروس میں جایا کرتی تھی تو بیٹے سے بار بار کہتی تھی کہ یہ کام چھوڑ دے، یہ کام کرنا غلط ہے، حسن بصری کے درس میں آؤ، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین تمہارے دل کو کیا کر دے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا مسجد میں آؤ، خطبہ سننے کے لیے آؤ، خطاب عام سننے کے لیے ہو سکتا ہے اللہ دل پلٹ دے، ویسے ماں بھی کہتی تھی کہ بیٹا آ جا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تیرے دل کو کیا کر دے؟ پلٹ دے۔ جب بھی ماں کہتی ہے وہ ماں سے کہتا کہ جاؤ مجھے نہیں آنا ہے کر کے، اور وہ اپنی دنیا میں مگن رہتا، اور وہ زنا کرتا، شراب پیتا۔ اللہ رب العالمین نے اس کو ایک موذی بیماری کا شکار بنا دیا، ایسی بیماری کہ دن بدن اس کا جسم ڈھلتا جاتا، اس کا وزن کم ہوتا جاتا، اور وہ آخری ایسا وقت آیا کہ اتنا وزن کم ہو گیا کہ وہ چلنے پھرنے کے بھی قابل نہ رہا اور بستر پر لیٹ گیا۔ تب ماں نے اس سے کہا کہ بیٹا ابھی بھی اگر تو کہے تو میں تیری چارپائی اٹھا کر حسن بصری کے پاس لے جاؤں، تو اس نے کہا کہ ماں اب موقع نہیں ہے کہ میں جو ہے چارپائی پر جو ہے حسن بصری کے پاس جاؤں، لیکن ماں ایک کام یہ کرنا کہ حسن بصری سے جا کے کہہ دو کہ وہ ایک مرتبہ میرے پاس آ جائے، میں ان کے سامنے اللہ کو گواہ بنا کے، ان کو گواہ بنا کے اللہ سے کیا کرتا ہوں؟ توبہ استغفار کرنا چاہتا ہوں۔ ماں فوراً دوڑی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا بیٹا گناہ گار ہے، آپ سب جانتے ہیں، اس نے توبہ استغفار کا ارادہ کیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ آ جائے، وہ آپ کو گواہ بنا کے اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کرانا چاہتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، اس کو دعا مانگنی ہے تو وہ اپنی دعا مانگ لے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ میں نہیں آؤں گا، اسے کہو کہ وہ اپنی دعا کیا کر لے؟ خود مانگ لے۔ ماں بڑی مایوسی سے وہاں پر آتی ہے، ایک ہوتا ہے نا ایک بڑی امید سے کسی کے پاس جائے اور سامنے والا ڈینائی کر دے، انکار کر دے، تو وہ امیدیں کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ تو وہ بڑی نا امیدی کے ساتھ اپنے بچے کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ انہوں نے آنے سے کیا کر دیا؟ منع کر دیا۔ بیٹا بڑا روتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں بڑا گنہگار ہوں، میں نے اب تک عبادت نہیں کی، لیکن اللہ میں تجھ سے اپنے تمام گناہوں کی مغفرت کرتا ہوں، معافی چاہتا ہوں کہ اللہ تو میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ اور یہ جملہ کہتے ہوئے اس کی سانس جو ہے وہ اکھڑنے لگتی ہے، تو وہ ماں سے کہتا ہے ماں مجھے اب لگ رہا ہے کہ میں مر جاؤں گا۔ اب چونکہ ماں ہے نا، ماں کہتی ہے نہیں بیٹا تو نہیں مرے گا، اللہ تجھے زندگی دے گا، میں دعا کرتی ہوں اللہ کہ تجھے زندگی دے۔ بیٹا کہہ رہا ہوتا ہے، جس کی سانس اکھڑ رہی ہوتی ہے نا اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں۔ بیٹا کہتا ہے نہیں ماں میں مرنے والا ہوں، میں 2 وصیت کر کے جا رہا ہوں، ان 2 چیزوں پر عمل کرنا۔ پہلی کہ جب میں مر جاؤں تو میری گلے میں پھندا باندھنا، میری لاش پر پھندا باندھنا اور اس کو سڑکوں میں گھمانا اور کہنا کہ یہ وہ لڑکا تھا، یہ وہ شخص تھا جس نے دنوں رات اللہ کی کیا کی؟ نافرمانی کی، گناہ کرا، اور اس کی موت اس طرح ہوئی کہ ایک عالم دین بھی جو ہے وہ اس کی مغفرت کے لیے گواہ بننے کے لیے جو ہے وہ
نہیں آیا تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں اور میری طرح گناہ نہ کریں، اور میں مر جاؤں تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں تدفین نہ کرنا، کہ ایسا نہ ہو کہ مجھ پر جو عذاب آئے میری بازو کی قبر اس عذاب کی وجہ سے کیا ہو جائے، متاثر ہو جائے، مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں تدفین نہیں کرنا، دوسرے قبرستان میں تدفین کرنا۔ ماں کہہ رہی ہے بیٹا تو نہیں مرے گا، تو نہیں مرے گا، اور یہ کہتے ہوئے اس کی سانس کیا ہو جاتی ہے، اکھڑ جاتی ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ اب ماں روتی ہے، اب چونکہ بیٹے کی لاش پڑی ہے، گود میں پڑی ہے، ماں جب تھوڑی دیر کے بعد رونے کے بعد جب ہوش آتا ہے تو فوراً پڑوس میں جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بیٹے کا کیا ہوا ہے، انتقال ہو گیا ہے۔ تو پڑوسی سے کہتی ہے کہ چونکہ میں تو غسل نہیں دے سکتی، آپ لوگ اس کا جو ہے وہ غسل کا اور کفن کا، جنازے کا کیا کیجئے، التزام کیجئے، کچھ کوشش کیجئے۔ تو پڑوسی کہتے ہیں کہ اچھی بات ہے، ہم اس کے غسل کا جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں۔ درمیان میں گفتگو میں پڑوسی کہتے ہیں کہ اس کی جنازے کی نماز کون پڑھائے گا؟ اکثر ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ ہم کسی بڑے بزرگ عالم دین سے کیا کرتے ہیں، نکاح پڑھوانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو ہے وہ جنازے کی نماز اپنے گھر والوں کی کیا کرتے ہیں، پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ماں کو یاد آیا کہ حسن بصری مغفرت کے لیے تو نہیں آئے، ہو سکتا ہے کہ میرے بیٹے کی جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے کیا ہو جائے، پڑھانے کے لیے آ جائے۔ وہ کہتی ہے رکو میں بھی آتی ہوں، اور فوراً حسن بصری کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، میں آپ سے التجا کرتی ہوں کہ میرے بیٹے کی جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے آ جائے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ میں مصروف ہوں، میں نہیں آ سکتا، میں مصروف ہوں، میرے پاس دوسری مصروفیات ہے، میں نماز پڑھانے کے لیے نہیں آ سکتا۔ اور پھر سے دوبارہ اس عورت کو ڈینائی کر کے، انکار کر کے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ واپس بھیج دیتے ہیں۔ وہ عورت دوبارہ مایوس ہو کر آتی ہے اور پڑوسیوں سے کہتی ہے کہ آپ میں سے جو بھی نماز پڑھانا چاہتا ہے اس میرے بچے کی نماز پڑھا دے اور جلد سے جلد اس کی جو ہے وہ تدفین کر دے۔ اب اس کا غسل ہو رہا ہے، غسل ہونے کے بعد اس کو کفن پہنایا جا رہا ہے، کفن پہنا کے اس کی لاش کو تیار کیا جا رہا ہے کہ جنازے کی نماز جو ہے وہ پڑھائی جائے۔ تھوڑی دیر میں دروازہ کھٹکتا ہے۔ اب چونکہ میت کا گھر ہے تو ماں فوراً جاتی ہے دروازے پر پردے کی کیفیت میں، تو دیکھتی ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سامنے کھڑے۔ تو ماں پوچھتی ہے تعجب سے، آپ کیسے؟ میں تو 2 مرتبہ آپ کے پاس آئی تھی، آپ نے آنے سے انکار کر دیا، میں تو جنازے کی نماز کے لیے بھی آپ کے پاس آئی تھی، آپ نے آنے سے کیا کر دیا، انکار کر دیا۔ حسن بصری اس وقت یہ کہتے ہیں کہ میں سونے کے لیے گیا اور میں نے اپنی خواب میں یہ دیکھا، دن میں جو قیل اللہ کرتے ہیں، قیل اللہ کا جو وقت ہوتا ہے، اس قیل اللہ میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ اللہ رب العالمین مجھ سے کہہ رہا ہے کہ حسن اگر تو نے اس بندے کی جنازے کی نماز نہیں پڑھائی تیرے تمام اعمال اللہ رائگاں کر دے گا، اللہ میرے نزدیک تیرے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ میرے بندے نے سچے دل سے توبہ کی اور اس کی ماں تیرے پاس سچے دل سے آئی ہے، جا اس بندے کی جنازے کی نماز پڑھا اور قوم کو یہ پیغام دے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے گناہوں کو کیا کیا، بخش دیا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے کپڑے کو سنبھالتے ہوئے، نیند میں انسان کیسے کپڑے پہنا ہوا ہوتا ہے، آرام سے سوتا ہے نا کپڑے ہٹا کر، اپنے کپڑے کو سنبھالتے ہوئے ماں سے کہتے ہیں کہ اب جنازے کی نماز روکو، اگر کسی اور نے پڑھا دی میں نہیں پڑھایا تو اللہ میرے تمام اعمال کیا کر دے گا۔ یعنی اب حسن بصری ماں سے التجا کر رہے ہیں کہ مجھے موقع دے دو کہ میں اس کی جنازے کی نماز کیا کروں، پڑھا دوں۔ پہلے سچویشن یہ تھی کہ ماں التجا کر رہی تھی حسن بصری سے کہ آپ میرے بیٹے کی جنازے کی نماز، سچویشن پوری پلٹ دی اللہ نے۔ حسن بصری کہہ رہے ہیں کہ جنازے کی نماز روکو، میں پڑھاؤں گا، اگر میں نے نہیں پڑھائی کسی اور نے پڑھا دی تو میری تمام نیکیاں کیا ہو جائے گی، اللہ نے مجھے کہا کہ تیری تمام نیکیوں کو میں کیا کر دوں گا، ضائع کر دوں گا۔ کیا کیا اس بندے نے، اس مرتے وقت شخص نے، اس گنہگار شخص نے کیا کیا تھا؟ ایک سچے دل سے مرتے وقت اس کی آنکھ سے کیا نکلا، صرف آنسو نکلا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اللہ کو وہ آنسو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ آج بھی اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ بندے صرف ہاتھ اٹھائے اور کہیں کہ اللہ میں گنہگار ہوں، اپنے گناہ کو ایکسپٹ کرو۔ ہو سکتا ہے کہ میرے سامنے، والد کے سامنے، بیوی کے سامنے، دوست کے سامنے، قاضی کے سامنے، جج کے سامنے ایکسپٹ کرنے میں آپ کو دقت آئے گی، لیکن اللہ کے سامنے ایکسپٹ کرنے میں شرم نہیں آنی چاہیے۔ اللہ حقیقت میں مجھ سے گناہ، جسٹیفائی مت کیجیے اپنے گناہوں کو، معافی مانگیے اللہ سے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ بندہ ایکسپٹ کرے، آنکھ میں خالی آنسو آ جائے قطرہ گرے بھی نہ، آنکھ میں خالی آنسو آ جائے قطرہ گرے بھی نہ، اللہ کہتا ہے کہ میں اس کے گناہ بخش دوں گا۔ اور یہ رمضان گناہوں کی مغفرت کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین لیلۃ القدر کی فضیلت یہ بیان کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین لیلۃ القدر میں کئی ہزار لوگوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو ابھی لیلۃ القدر آنا ہے، آخری عشرہ شروع ہونا ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو ابھی موقع دیا ہے۔ آج کی افطار مجھے اور آپ کو شاید نصیب ہو جائے، کھجور ہمارے ہاتھوں میں ہو، ہم اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو کیا کر دے، بخش دے۔ اگر
گناہ بخشے نہیں گئے میرے اور آپ کے اور یہ رمضان چلا گیا تو ذہن میں رکھیے اللہ کے رسول کی وہ حدیث جس پہ اللہ کے رسول نے ممبر پر قدم رکھتے ہوئے کیا کہا تھا؟ آمین کہا تھا کہ حضرت جبرائیل لعنت بھیج رہے اور اللہ کے رسول کیا کہہ رہے؟ آمین کہہ رہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول کی لعنت کے مستحق میں ہوئے اور آپ بن جائے اور ہمارے گناہوں کی مغفرت نہ ہوئی ہو. تو اللہ کے واسطے اپنے گناہوں کی مغفرت کیجئے. اللہ تیار بیٹھا ہے. اللہ کہتا ہے کہ بندہ مانگ, تجھے جو مانگنا ہے, مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھا, میں تیرے گناہوں کو کیا کروں گا؟ بخش دوں گا. اللہ رب العالمین گناہوں کو بخشنے کے لیے تیار ہے. دوسرا اور آخری چیز, لیلۃ القدر اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو دی ہے. لیلۃ القدر آنے والی ہے. لیلۃ القدر کے لیے جو ہے وہ اپنے آپ کو تیار کر لیجئے. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. ایک لیلۃ القدر اگر ایک شخص کو مل جائے تو کتنے سال؟ 1000 مہینے کتنے سال ہوتے ہیں؟ 83 برس نا, 83 برس, 82 یا 83 ایئرز ہوتے ہیں. ہم میں سے لوگ کچھ لوگ 70 سال 75 سال, زیادہ سے زیادہ 80 سال کی عمر میں کیا کرتے ہیں؟ 80 سال کی عمر میں انتقال ہوا تو کتنے رمضان ملے؟ 20 سال کی عمر سے, اگر 10 سال کی عمر سے روزے کیلکولیٹ کریں گے تو کتنے رمضان ملے اس کو؟ 20 رمضان, 25 رمضان ہے نا. اگر اس کو ایک لیلۃ القدر مل گئی, رمضان چھوڑیے, ایک لیلۃ القدر مل گئی تو اس کی عمر جو ہے اس کی دگنا اس کو اجر کیا ہو جائے گا؟ مل جائے گا. تو لیلۃ القدر کے لیے شرط ہے کہ آپ کو 4 چیزیں کرنی پڑے گی. اگر لیلۃ القدر چاہیے تو 4 چیزیں کرنی پڑے گی. اللہ کہتا ہے کہ 4 لوگوں کو لیلۃ القدر میں بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے. اگر لیلۃ القدر مل بھی گئی تب بھی آپ لیلۃ القدر کا فیض نہیں اٹھا سکتے اگر یہ 4 چیزیں ہیں. پہلی چیز کیا ہے؟ ماں باپ کا نافرمان. اگر اسے لیلۃ القدر مل بھی گئی تب بھی اللہ رب العالمین لیلۃ القدر کے برکات سے اس کو نوازے گا نہیں. نمبر 2, جھگڑالو, رشتہ داروں سے, میاں بیوی سے, شوہر بیوی سے جھگڑا کرنے والے, آپس میں جھگڑا کرنے والے لوگ, اگر ان کو لیلۃ القدر مل بھی گئی تب بھی اللہ رب العالمین لیلۃ القدر کی برکات اس کو نہیں دیں گے. تیسری, دلوں میں نفرت اور بغض رکھنے والے لوگ, مجھے بغض ہے تم سے, ہوتا ہے نا, بغض ہوتا ہے. اگر بغض والے کو, جس کے دل میں بغض ہے, اگر اس کو لیلۃ القدر مل بھی گئی تب بھی لیلۃ القدر کا اجر اس کو نہیں ملے گا. اور چوتھی اور سب سے امپورٹنٹ چیز آج کے لیے, نشہ کرنے والوں کو, جس نے نشہ کا سامان بیچا یا جس نے نشہ کیا, اگر انہیں لیلۃ القدر مل بھی جائے تب بھی اللہ رب العالمین لیلۃ القدر کا ثواب یا اجر اس کو نہیں دے گا. ماں باپ کی نافرمانی, رشتہ داروں سے جھگڑا کرنے والا ہے نا, دل میں بغض رکھنے والا, اور چوتھا نشہ کرنے والا. اب ہم نشوں کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ نہیں, اس سے تو تھوڑا سا نشہ ہوتا ہے, تھوڑی سی غنودگی آتی ہے, الگ الگ نشوں کے نام لے کر. اور جو لوگ تو, جو دوسرے نوجوان جو دوسرے نشے کر رہے ہیں وہ تو دور کی بات. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ لیلۃ القدر ملے اور لیلۃ القدر کا اجر ملے اور حضرت جبرائیل اور فرشتے آ کے ہاتھ میں مصافحہ کریں, تو یہ 4 چیزیں چھوڑنی پڑے گی لیلۃ القدر کے لیے بھی. ماں باپ کی فرما برداری کرنی پڑے گی, ماں باپ سے جا کے معافی مانگنی پڑے گی. اکثر ہم میں سے لوگ ماں سے جا کے معافی تو مانگ لیتے, ماں سے جو ہے وہ گلے لگا کے رو لیتے ہیں, لیکن باپ سے معافی نہیں مانگتے. کیوں؟ کہ باپ کا تو ایک ہی درجہ ہے. اللہ کے رسول نے 3 درجات کس کے گنائے؟ ماں کے گنائے. لیکن اللہ کے رسول نے ایک درجہ جو باپ کا دیا وہ اتنا مضبوط دیا کہ ماں کا 3 درجے سے بڑا درجہ ہو گیا. کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ کہ ماں اگر جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے. جنت مل بھی گئی تو دروازہ نہیں کھلا تو جنت میں جائیں گے کیسے؟ تو اگر چاہتے ہیں لیلۃ القدر ملے تو ماں باپ کی نافرمانی چھوڑنی ہوگی, معافی مانگنا ہوگا. آپس میں دلوں میں جو بغض ہے اس بغض کو آج اللہ کے سامنے ختم کرنا ہوگا. آپس میں جو جھگڑے ہیں بھائی بھائی کے, بھائی بہن کے, بیوی اور شوہر کے, آپس میں محلے کے, سوسائٹی کے, ہو سکتا ہے کہ سامنے والے نے غلط کیا میرے ساتھ, لیکن رمضان کے لیے, لیلۃ القدر کے لیے جا, میں نے تجھے معاف کیا, جا, آج اس جھگڑے کو ہم ختم کرتے ہیں. اگر آپ نے یہ کیا تو اللہ رب العالمین لیلۃ القدر عطا کرے گا ہی کرے گا انشاءاللہ. اور اگر لیلۃ القدر مل گئی اور یہ چیز پہ عمل نہیں کیا تب بھی لیلۃ القدر ہم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا پائے گی. تو آخر جو بات میں آپ کے سامنے کہنا چاہ رہا تھا, ان 4 چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کرے. اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ مجھے اور آپ کو لیلۃ القدر عطا فرمائے, اور اس لیلۃ القدر کے لیے ابھی سے پلاننگ کیجئے.
جو لوگ اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں وہ اعتکاف میں بیٹھیں، اور جو اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتے ہیں وہ اس بات کی کوشش کریں کہ کم سے کم رمضان کی طاق راتوں میں مسجد میں آ کر قیام کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو رمضان میں 4 ہی گھنٹے کی نیند ملے، جو لوگ کارپوریٹ میں کام کرتے ہیں صبح میں 7 بجے جانا پڑتا ہے، مجبوری ہے، تو آپ رات میں رمضان میں مسجد میں آ کے سوئیے۔ آپ کا مسجد میں آنا اعتکاف کی شکل اختیار کر لے گا، اور اگر اعتکاف میں کوئی سوتا بھی ہے تب بھی اس کی عبادت کیا ہوتی ہے؟ سونا بھی اس کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ عبادت بن جاتا ہے۔ اسی لیے رمضان کی طاق راتوں میں جو ہے ہم مطالعہ قرآن کی نشست رکھتے ہیں، تاکہ لوگ آدھی رات کم از کم کہاں گزارے؟ تراویح کی ٹائم مسجد میں گیا، اور رات کے 1 بجے تک مطالعہ قرآن کی نشست ہو رہی ہے، تو آدھی رات تو آپ کی کہاں پر گزر گئی؟ مسجد میں گزر گئی۔ اسی لیے مطالعہ قرآن کی جو ہے وہ نشستیں کیا کی جاتی ہے؟ رکھی جاتی ہے۔ تو کوشش کرے اس بات کی کہ طاق رات رمضان کی جو ہے وہ کہاں پر گزارے؟ مسجد میں گزارے۔ نہیں جاگ سک رہے سوئیے، کل آفس جانا ہے لیکن پھر بھی مسجد میں آ کے سوئیے، ہو سکتا ہے کہ اللہ رمضان کی وہ برکت ہے، طاق رات کی وہ برکت سے ہم کو لیلۃ القدر جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو گفتگو ہم نے کی قرآن کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ قرآن سے میرے اور آپ کے رشتے کو مضبوط کر دے۔ ہم نے جو گفتگو کی مغفرت کے تعلق سے، اللہ میرے اور آپ کے گناہوں کو بخش دے۔ ہم نے جو گفتگو کی لیلۃ القدر کے تعلق سے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو لیلۃ القدر نصیب فرما، اور لیلۃ القدر کی اجر اور اس کی فضیلت ہم کو عطا فرما، اور وہ جو 4 خصلتیں جن کو لیلۃ القدر نہیں ملتی ہے، اللہ ان 4 خصلتوں سے ہم کو باہر نکال دے۔ اللہ ہمارے دل سے بغض باہر نکال دے، لوگوں کی نفرتوں کو باہر نکال دے، لوگوں کے جھگڑوں کو اللہ ختم فرما دے۔ اللہ والدین کا فرما بردار مجھے اور آپ کو کیا کرے؟ بنا دے۔ اللہ سے دعا کرے، یقین جانیے اللہ رب العالمین ان دعاؤں کو کیا کرے گا؟ قبول کرے گا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک